حضرات گرامی، سچ بتاؤں، میں جس کو خطاب کہتے ہیں نا، خطاب تو بہت لمبے چوڑے ہے یہاں پر، مگر حقیقت یہ ہے، سچ بات یہ ہے کہ خطاب کرنے من آمادہ ہی نہیں ہے، دل تیار ہی نہیں ہے خطاب کرنے کے لیے، دل تیار نہیں ہے۔ آپ پوچھے حقوق والدین پر میں خطاب کروں گا، اولاد کے حقوق پہ خطاب کریں گے، مسائل نماز پہ گفتگو ہوگی، سلام پڑھنا نہیں پڑھنا، نور اور بشر، فاتحہ پڑھنا نہیں پڑھنا، اس پہ گفتگو ہوگی، ایصال ثواب پہ گفتگو ہوگی، شادی کے مسائل، بچوں کے مسائل، جاب کرنا، مسلم اکانومی وغیرہ وغیرہ، یہ سبجیکٹس پر بات کرنے کے لیے ذہن آمادہ ہو رہا، لیکن یہ جو سبجیکٹ ہے اہل بیت، پھر اہل بیت میں محرم اور کربلا، یہ سبجیکٹ پہ خطاب کرنے کے لیے دل آمادہ ہی نہیں ہے، دماغ تیار نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجوہات ہے، میں سوچا تھا کہ یہ سب میں آپ سے وہ گفتگو کر رہا ہوں جو اس وقت میرے دل میں چل رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں وہ تیار کر کے پیپر پہ لا کے میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، جو اس وقت میرے من میں چل رہا ہے وہ میں بول رہا ہوں آپ سے۔ زمانہ حسین کا نام سننے تیار ہی نہیں ہے۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اپنوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ علی کا نام سننے اور علی کو سمجھنے ہم تیار ہی نہیں ہیں، امام حسن کو، امام حسین کو، ہم تاریخ کو سمجھنے تیار نہیں، ہم درجہ اہل بیت کو خالی ایک الفاظ ہے اور الفاظ کا ایک شور ہے۔ یہ زمانہ شور اور شرابے کا دور ہے، بہت زیادہ گڑبڑ کا دور۔ 10 محرم آئی، غم کے الفاظ کا شور ہے، غم نہیں ہے۔ رشتوں میں محبت کا اظہار زیادہ ہے، محبت نہیں ہے۔ محبت کا اظہار بہت زیادہ ہے، ماں کے اوپر ویڈیو بن جائے گا، باپ کے نام پہ لیٹر بن جائیں گے اور کتابیں چھپ جائیں گے اور فادرز ڈے ہوگا اور مدرز ڈے ہوگا، جی پھول پیش کریں گے، کارڈ پیش کریں گے اور دھوم دھڑاکا۔ مگر جب میت بھی اٹھ رہی ہے تو قبرستان میں دفن کرتے ہوئے پیچھے لوگ بات کرتے ہوئے ہنس رہے ہیں۔ حقیقت ختم ہو گئی، دکھاوا رہ گیا، سچ چھپ گیا، سچ ختم ہو گیا، ہمارے اندر سچ نہیں رہا، شور رہ گیا، شور رہ گیا، آمادہ ہی نہیں ہو رہا دل۔ میں بتا رہا ہوں، میں کتنا، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے کہ یہ منقبتی محفل میں بیٹھ کے یہ کیا کر رہا ہے اندر، یہ کیا کر رہا ہے۔ تاریخ کربلا ہم سننے تیار نہیں۔ نعرے تو لگاتے ہیں، جو علی سے محبت کرے وہی مومن، جو علی سے بغض رکھے وہی منافق، لیکن کس نے محبت کیا اور کس نے بغض کیا یہ نہ سننے تیار ہے نہ سمجھنے تیار ہے۔ میرے کو اوروں سے شکوہ نہیں ہے، اوروں سے میرے کو شکوہ نہیں ہے، وہ تو اور ہے، اپنوں سے شکوہ ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ ہم اصل میں مسلمان کم ہے، رواج کے مسلمان زیادہ ہے، بس اصل میں مسلمان کم ہے اور رواج کے، رسم و رواج، سب یہ کر رہے ہیں ہم بھی کرو، سب یہ کر رہے ہیں ہم بھی، سب عید کی نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھو، سب ٹوپی پہنے ہم بھی ٹوپی پہنو، سب محرم کر رہے ہیں ہم بھی محرم کرو، بس سب کر رہے ہیں ہم بھی کرو، بس یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے بادشاہ، یہ ایمان کی کیفیت نہیں ہے۔ ایمان کی کیفیت یہ ہے کہ پورا زمانہ بھی اگر ایک طرف ہو گیا، دل اور دماغ جس جگہ پہ مطمئن ہے کہ یہ حق ہے تو پوروں سے ٹکرانے کے لیے تیار رہنا، لیکن حق کو پیٹ کے پیچھے نہیں ڈالنا۔
حق یہ ہے کہ ہمارے اندر سے مسلمانی چلے گئی. ہم مسلمان ایز اے کیٹیگری، ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے، ہم ایک مسلمان ہے. مسلمان کا یہ معنی نہیں ہے. یہ جو کیٹیگریز میں بانٹتے ہیں نا، کیٹیگریز میں بانٹتے ہوئے یہ کرسچن ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ یہودی ہے، یہ بدھسٹ ہے، یہ فلاں ہے، یہ ایتھسٹ ہے، یہ جو ڈیوائیڈ کرتے ہیں انہوں وہ ہے، ہم یہ ہے. نہیں، دین اسلام مذہب نہیں ہے. دین اسلام، آپ ایک میری بات سمجھے. آپ بولیں گے کہ یہ مذہب کیا، یہ عجیب و غریب بڑھ لگایا، آپ امام حسین کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں. میں آپ کو ایک حقیقت بتانے جا رہا ہوں، سمجھو. تھوڑا سا دماغ کی بات، میں حقیقت بتا رہا ہوں نا، بہت دل پہ پتھر رکھ کے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں. دل پہ پتھر رکھ کے، دل پہ پتھر رکھ کے بس. اسلام مذہب نہیں ہے. ہندو مت مذہب ہے، کرسچینٹی مذہب ہے، کرسچینٹی مذہب ہے، یہود مذہب ہے. یہ ہر ایک مذہب ہے. اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے. پورے قرآن اور پورے حدیث میں تمام جگہ تلاش کر لو، کسی ایک جگہ پر بھی اسلام کو مذہب کے نام سے نہیں یاد کیا گیا. اسلام دین ہے، دین ہے. یہ دین کیا ہے اور مذہب کیا ہے مصعب؟ یہ کیا گفتگو چھیڑ دیا آپ؟ یہ کیا مضمون ہے؟ مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، جو زمانے میں چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. پھر آپ لینگویجز کے اعتبار سے جائیں تو پھر الگ الگ مضمون بنتے ہیں اس کے، ہم اس میں نہیں جاتے. مذہب، یہ جو مذہبی رسم و رواج ہوتے ہیں کہ بھئی انہوں نماز ایسا پڑھتے، انہوں مندر میں ایسا پوجا کرتے، انہوں مالا ایسا پھراتے، انہوں روزہ فلاں دن رکھتے ہیں، یہ مذہب ہے. یہ مذہب ہے. مسلمان جا کے کعبے کے طواف کرتا ہے اور ہندو جا کے تروپتی میں شیو کی طواف کرتا ہے، اور وہاں جا کے یہودی جا کے وہ دیوار گریا پہ سر مارتا ہے. یہ مذہب ہے. یہ اسلام اتنا نہیں ہے. اسلام کی شرط اول ہے، اسلام کی شرط اول، الاسلام، جی اسلام کی شرط اول یہ ہے کہ جو سچ سامنے آئے اس کو قبول کرنا، اور جو بات غلط ہے اس کو رد کرنا عقل کے ساتھ. یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، سمجھنا بات کو. جو بات سچ سامنے آئے تو سچ کو قبول کرنا اور سچ کو ماننا، بھلے اس کے ماننے والے ساتھ میں 1,00,000 ہے یا ساتھ میں کوئی ایک بھی نہیں ہے، ہر حال میں سچ کو ہی ماننا، یہ اسلام ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ امام حسین علیہ السلام جب نکل پڑے تھے، انہوں تو چلنے کے لیے تو کسی کو نہیں بولے تھے. ساتھ میں مختلف روایت ہے، 72 ساتھ میں چلے یا 110 ساتھ میں چلے، ساتھ میں چلے تھے نا وہ لوگ. باقی کیا کر رہے تھے؟ اتنے ہی تھے مسلمان زمین پہ، جی اتنے ہی تھے مسلمان زمین پہ. مگر یہ چلے ڈٹے، بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، محاصرے میں بھی رہے اور کٹ گئے. آج ہم بولتے نا سب سے زیادہ جو ہے ان کے پیچھے چلنا، اتبعوا السواد الاعظم، سب سے زیادہ جو میجورٹی ہے میجورٹی کو فالو کرنا. میجورٹی کی بات امام حسین سنے، امام حسین میجورٹی کی بات سنے. میجورٹی یا ان کو بول رہی تھی کہ بیعت کر لو، یا میجورٹی کہہ رہی تھی کہ ان کو خاموش مدینے میں رہ جاؤ، نکلو مت. یا میجورٹی ان کو جھکانا چاہتی تھی یا میجورٹی ان کو خاموش بٹھانا چاہتی تھی. مگر اسلام نہ جھکنے کا نام ہے، نہ اسلام حق کے معاملے میں خاموش بیٹھنے کا نام ہے. اسلام حق کو ماننے کا نام ہے. چاہے وقت کے سارے لوگ خاموش بیٹھ جائے یا وقت کے سارے لوگ اٹھ کر تلوار لے کر میدان میں آ جائے. 36,000 آدمی تلوار لے کے سامنے ٹھہرے ہوئے تھے، مگر امام حسین بولے نہیں، اسلام نام ہے ڈٹنے کا. ہمارے پاس کہاں گیا اسلام؟ ہم صرف دیکھتے ہیں میجورٹی کدھر ہے، ادھر میجورٹی ہے ادھر بھاگ گئے، ادھر میجورٹی ہے ادھر بھاگ گئے. اسلام
بہرحال کیا بولیں آپ کو، میں نہیں بیان، میرے دل میں جو ہے وہ میں نہیں بول سک رہا ہوں، کیونکہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تھوڑے سے باتیں انشاءاللہ تعالی عرض کر دوں گا، میں اتنا ہی بولنے کی کوشش کروں گا جتنا ہم کر سکتے انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے جو بولوں گا اتنا ہی بولوں گا جتنا ہم کر سکتے، اور اگر اتنا بھی نہیں کرے تو پھر افسوس ہے ہماری زندگی پہ، افسوس ہے۔ روایتی طور پر جیسا فضائل بیان کرتے ہیں، بس شان ایک طرفہ بیان کرتے، ویسا بیان کرنا مجھے آتا نہیں، میں حقیقتیں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور پوری حقیقت لوگ سن نہیں پا رہے ہیں، اس لیے پوری سناؤں گا بھی نہیں، لیکن اتنا سناتا ہوں جتنا ہم سمجھ سکتے اتنا عمل کر سکتے۔ یاد رکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو فرمان ہے جو بڑے مشہور ہے، دو فرمان ہے، ایک صحیح ہے اور ایک ضعیف ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میری باتیں یہ پتھر کی لکیر ہے اور یہ نصیحت ہے سب کے لیے، جو سمجھ جائے سمجھ جائے، جس کو سمجھ میں نہ آئے پھر وہ باہر نکلے، کسی ملا سے رابطہ کرے، پھر وہ ملا مجھے فتویٰ دے گا اور وہ فتویٰ لے کے خوش ہو جائے۔ نہیں، اگر سمجھنا چاہ رہے ہیں تو حقیقت بتا رہا ہوں، دو باتیں ہیں جو حضور کے متعلق مشہور ہے۔ ایک، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، ترکت فیکم اثنین ما ان تمسکتم به لن تضلوا من بعدی ابدا، احدہما اعظم من الاخر، کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض، وعطرتی اہل بیتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، دو، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو تو تم کبھی نہیں بھٹکو گے، اور ان دونوں میں سے کوئی بھی کم نہیں ہے، ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ احدہما اعظم من الاخر، جی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ پھر آگے فرماتے، وعطرتی اہل بیتی، اور میرا گھرانہ، دو، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن اور اہل بیت کو تھامنا، قرآن اور اہل بیت کے اقتداء کرنا، اور قرآن اور اہل بیت کو ہمیشہ کے لیے اپنے لیے لازم کرنا، یہی ہدایت کی گارنٹی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور گارنٹی نہیں ہے، اور گارنٹی نہیں ہے۔ دوسری مشہور حدیث، یہ ایک ہو گئی، یہ تو آپ کی سنی بھی ہے، مشہور ہے۔ دوسری بھی بہت مشہور ہے، دوسری حدیث بھی آپ سنتے رہتے صبح شام، بڑی مشہور ہے، اور اکثر لوگ کو تو اردو میں یاد ہے، عربی میں بعض کو یاد ہے، اردو میں سب کو یاد ہے۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ وہ حدیث ہے، افترقت بنو اسرائیل علی 72 فرقة كلهم وستفترق امتی علی 73 فرقة كلهم في النار الا واحدہ۔ مشہور حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل، موسیٰ علیہ السلام کی قوم 72 گروپس میں، سیکٹس میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی۔ مشہور حدیث ہے نا، آپ لوگ سب سنے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ اب اس کے آگے کے الفاظ بہت زیادہ ضعیف، وہی الجماعہ، اس طرح کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی، اور یہ امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے اور نہایت ہی ضعیف ہے، یہ حدیث نہایت ضعیف ہے، مگر مشہور ہے، ضعیف ہے۔ ایک اور ایک روایت ہے، بہت مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور، آپ میں سے تقریباً ہر آدمی کو یاد ہوگی، یہ تو یاد تھی نا، یہ 72 فرقے ہو گئے تھے، 73 فرقے ہوں گے، سب دوزخ میں جانے والے، یہ نہایت ضعیف ہے۔ ارے الجامع الازہر، مصر کے الجامع الازہر کے شیخ کے سامنے جب یہ حدیث پیش کی گئی تو انہوں نے بولے، یہ بازو رکھو، یہ امت کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے اس طرح کے باتوں کو یوز کیا جا رہا ہے۔ حضور نے تو اتحاد اور امت میں یونٹی کی بات کی تھی۔ اور ایک حدیث اس کے مقابل میں جو حضور فرمائے نا
کہ دو، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت کا دامن جو تھامے رہے گا وہ کبھی نہیں بھٹکے گا. جی حضور یہ فرمائے. اور ایک مشہور، بہت مشہور حدیث ہے، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. مشہور حدیث ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے جس کسی کی اقتداء کرو گے ہدایت کو پالو گے. سنے نا یہ حدیث، سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، کتنی مشہور حدیث ہے، مگر اس کی اتنی ضعیف کوئی حدیث ہی نہیں ہے. معاذ اللہ ایسا نہیں سمجھنا کہ میں صحابہ کے خلاف، میں بتا رہا ہوں، میں حضرت ابو بکر کا ماننے والا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ماننے والا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ماننے والا، تمام صحابہ کرام کا ماننے والا ہوں، میں ماننے والا ہوں. اور یہ بھی چیلنج ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جتنے طویل اور پرمغز خطابات میرے ریکارڈڈ ہے، شاید حیدرآباد کی زمین پہ کسی کے نہیں ہیں. نہیں یقین آ رہا تو کھولو یوٹیوب دیکھو، آن لائن موجود ہے، ریکارڈڈ موجود ہے، منہاجی بچوں سے پوچھو مل جائیں گے آپ کو. سیدنا صدیق اکبر کی شان میں جتنے خطابات، جتنے طویل مفصل مدلل بڑے بڑے خطابات میرے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہیں حیدرآباد کی زمین پر. میں صدیق اکبر اور صحابہ کرام کا ماننے والا ہوں، مگر پھر بتا رہا ہوں اسلام نام ہے، جو حق ہے اس کو ماننے کا، گروپزم کرنے کا نہیں ہے اسلام نام. یہ جو حدیث ہے کہ میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کسی کی بھی اقتداء کر لو ہدایت پالو گے، اس کو اکثر ائمہ حدیث نے موضوع من گھڑت کہا ہے، بعض ائمہ نے ضعیف کہا ہے. صحیح تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے یہ حدیث. یہ کیا تھا؟ صرف اہل بیت کی یہ حدیث ہے نا کہ جو اہل بیت کا دامن تھام لے گا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. بس اس کا مقابلہ کرنے ایک نئی حدیث بنو امیہ کے زمانے میں بنا دی گئی. امت کی وحدت، امت کی یونٹی، امت ایک ہے. المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر کلمہ پڑھنے والا، ہر ایمان والا ایک دوسرے کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے، ایک بلڈنگ کی طرح ہے، جس کی ہر اینٹ اپنی ساتھی اینٹ کو مدد کرتی ہے، ہر اینٹ دوسرے اینٹ کی سپورٹ میں رہتی ہے. ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والا ایک دوسرے کے ساتھ ایسا اتحاد میں رہتا. یہ میرے آقا کا صحیح فرمان تھا. یہ صحیح فرمان ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا دوسرا کلمہ پڑھنے والے کا مددگار ہوتا ہے. لیکن زمانہ بیچ میں درار ڈالنے والوں کا آیا. جی دیکھو، رسول اللہ کا اسلام ملانے والا، علی کا اسلام ملانے والا، خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان، ان کا اسلام ملانے جوڑنے والا، امام حسن کی امامت جوڑنے والی، امام حسین کی جد و جہد اور شہادت جوڑنے کے لیے، اور باقی سب تماشا توڑنے کے لیے تھا. باقی سب توڑنے کے لیے تھا. یہ جتنے فرقے آج ہم بولتے بیٹھے ہیں، یہ جتنے فرقے ہیں، یہ سارے کے سارے فرقے بنو امیہ کے زمانے میں بنائے گئے. مسلمانوں کو باضابطہ ڈیوائیڈ کیا گیا، باضابطہ ڈیوائیڈ کیا گیا. نفرتیں ٹھوسی گئی، نفرتیں ٹھوسی گئی. کوئی اس کو شیعہ کہہ کے گالی سمجھتا ہے، کوئی معتزلی کہہ کے گالی سمجھتا ہے. جی ارے مولا علی کا کیا معاملہ، ان کی جد و جہد کا کیا معاملہ. خوارج کی بھی نماز جنازہ پڑھاتے تھے مولا علی. خارجیوں کا نام سنے نا، جو الگ گروپ بنا کر مقام حرورہ پر تلوار لے کر سارے مسلمان مولا علی کی قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. جی مولا علی کی قتل کرنا، سارے صحابہ کو قتل کرنا، مدینے پر اٹیک کرنے کی جنہوں نے کوشش کی، جب ان کا بھی جنازہ ہوتا تو مولا علی ان کا بھی جنازہ رکھ کر نماز پڑھایا کرتے. جی مولا علی اتنا ملانا چاہتے. لیکن بنو امیہ کے سرداران جب آئے، انہوں نے دیکھا کہ مسلم یونٹی ہے تو پھر اچھے لوگ پھر سیٹ پر آ جائیں گے. سیٹ کو برقرار رکھنے کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول چلنا پڑے گا. لوگ بولتے ہیں کہ انگریزوں کی بڑی خطرناک پولیٹکس ہے ڈیوائیڈ اینڈ رول. سنے نا، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول انگریزوں کی نہیں ہے میرے لال، انگریزوں نے بنو امیہ سے سیکھا ہے. بنو امیہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ تاریخی حقائق ہے. مسلمانوں کو باضابطہ سنی،
شیعہ، معتزلہ، قدریہ، جبریہ، جہمیہ، مرجعہ، الگ الگ فرقے بنا کر آج نہیں ہیں فرقے، سنی، شیعہ، وہابی، اہل حدیث، جی مہدوی، کھوجا، فلانا فلانا، آج بانٹ لے کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ یہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ بھی محمد الرسول اللہ کہتا ہے، یہ بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ ایک، قرآن ایک، قبلہ ایک، نبی ایک، سب کچھ ایک ہے، لیکن ایک دوسرے کا خون کے پیاسے ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ بنو امیہ کا اسلام ہے، یہ بنو امیہ کا اسلام ہے۔ جب تک حضرت ابو بکر تھے ایسا نہ ہو سکا، جب تک عمر تھے، عثمان تھے، مولا علی تھے، حسن تھے، ایسا نہ ہو سکا۔ جب تخت پر بنو امیہ آئے، بنو امیہ گورنمنٹ سنبھالے، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے نیچے عوام کو پہلے عقیدے کے نام پر لڑوایا، تاکہ ان کی سیٹ کو کبھی چیلنج ہی نہ ہو سکے، کبھی چیلنج نہ ہو سکے۔ اور یہ فرعونیت کی ابتدا تھی، یہ فرعونیت۔ قرآن میں ذکر ہے فرعون ایسا ہی کرتا تھا۔ بنو اسرائیل بڑی تعداد تھی، جیسا آج مسلمانوں کی کم ہے تعداد دنیا میں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، کروڑوں سے اوپر ارب میں ہیں مسلمان، اربوں مسلمان رہتے ہوئے صرف مار کھا رہے ہیں، صرف مار کھا رہے ہیں۔ ایسا ہی بنو اسرائیل کو ڈیوائیڈ کیا تھا فرعون نے، قرآن میں ذکر ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ فرعون زمین میں اپنا پولیٹیکل پوزیشن مضبوط کیا، اپنا پولیٹیکل سچویشن مضبوط کیا، بہت طاقتور ہو گیا، اس کی اپنی گورنمنٹ کو سٹیبل کیا۔ کیسے؟ جعل اہلہا شیعا، زمین والوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ سیم وہی ریپیٹ ہوا، امت محمدی میں وہی دہرایا گیا، لڑایا گیا، کلمے والوں کو لڑایا گیا، جی کسی کو صحابہ کے نام پر لڑایا گیا، کسی کو اہل بیت کے نام پر لڑایا گیا، کچھ عقیدے بنائے گئے، نئے نئے گروپ بنائے گئے، نفرتوں کو بانٹا گیا۔ آج اس کے پیچھے ان نماز پڑھنے نہیں، حرم میں جاتا ہے، کعبہ میں جاتا ہے، اذان ایک ہوتی ہے، کوئی بولتا میں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، ان بولتا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ لوگوں بڑے لیول پر سوچو کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ امت کو ٹکڑے ٹکڑے خیمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ نہیں تھا اسلام، یہ نہیں تھا۔ آؤ پلٹ کر دیکھو، میں بتا رہا ہوں آپ کو، پلٹ کر دیکھو، تاریخ کو پلٹ کر دیکھو۔ امت مسلمان ٹوٹ نہ جائے اس لیے تو امام حسن قربانی دیے تھے، جی اس لیے تو امام حسن قربانی دیے تھے۔ ارے سیدنا امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے، امام حسین کو نماز جنازہ پڑھانے نہیں دیا گیا۔ آپ تصور کریں، سگا بھائی موجود ہے، بیٹے موجود ہے، مدینہ مصطفیٰ میں امام حسن شبیہ مصطفیٰ، جن کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے تھے حسن نہیں لگتا ہے مصطفیٰ آ رہے ہیں، جی وہ حسن کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ جب جنازہ پڑھانے کے لیے رکھا گیا تو امام حسین اور سارے اہل مدینہ تڑپتے رہ گئے، امام حسین کو جنازہ نہیں پڑھانے دیا گیا۔ بنو امیہ کا مقرر کردہ امام ٹھہر کر زبردستی نماز پڑھایا، لیکن پھر بھی امام حسین دل پہ پتھر رکھ کر پیچھے ٹھہر کر نماز پڑھ لیے تاکہ امت ڈیوائیڈ نہ ہو۔ بنو امیہ ڈیوائیڈ کرنے کی پوری طاقت لگا رہی تھی اور اہل بیت جوڑنے اور ملانے کی پوری طاقت لگا رہے تھے۔ سوچو کہ ہم کون سے اسلام میں جی رہے ہیں آج، کون سے اسلام میں جی رہے ہیں؟ ہم کو غصہ آتا ہے، فلاں گستاخ ہے، دوزخی ہے، فلاں بدعقیدہ ہے، جہنم میں چلے جائے، ان تو غارت ہونا، اللہ اس کا منہ کالا کرے، فلاں فرقے والوں کو تو ختم کر دینا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ مصطفیٰ کا، علی کا، اہل بیت کا اسلام نہیں ہے، یہ بنو امیہ کا اسلام ہے۔ ارے میرے مصطفیٰ کا اسلام ایسا ہوتا، روایت میں آتی، روایت آتی ہے کہ ایک جنازہ مصطفیٰ کے سامنے جا رہا تھا، آقا کے سامنے سے جنازہ گزرا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوئے، کسی نے کہا کہ یار، حضور نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟
شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ جنازہ ایک یہودی کا جا رہا ہے، مصطفیٰ ہاتھ پر ہاتھ مارتے اور کہتے آہ افتلتت منی نفسن، فرماتے ایک اور آدمی میرے ہاتھ سے چھوٹ کے جہنم میں چلے گیا، آہ افسوس میں اس کو دوزخ سے نہیں بچا سکا۔ یہ تھا علی کا اسلام، یہ تھا نبی کا اسلام۔ جی کوئی گناہ میں ہوتا تو تصور کرتے کہ یہ بیمار ہے، کسی کا عقیدہ بگڑ جاتا تو دل میں درد ہوتا کہ یہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ جی ہمارے پاس تو بیماروں سے نفرت بانٹی جاتی ہے، یہی ہوتا نا، وہابی ہے، شیعہ ہے، نفرت نفرت۔ ارے یہ نفرت جو پال رہے ہو تم، یہ علی کا اسلام نہیں ہے۔ صرف علی علی کہنے سے علی نہیں ملتا، صرف حسین حسین کہنے سے، حسن اور فاطمہ کہنے سے اہل بیت نہیں ملتے۔ ان کا کردار اپناؤ، ان کا کردار محبت کا تھا، محبت کا تھا۔ جو قاتل خارجی امام مولا علی کو قتل کرنے کے لیے حملہ کرتا تھا، جب وہ مر جاتا تو مولا علی خود ٹھہر کر اس کی جنازہ پڑھایا کرتے تھے۔ آپ تصور کرو کون سے رستے پہ ہم جا رہے ہیں، کون سی نفرتوں کی دنیا میں ہم جا رہے ہیں۔ 72 فرقے ہوں گے، 73 فرقے ہوں گے، 72 کو دوزخ میں جانا پکا ہے، ہم تو جنتی ہے گارنٹیڈ۔ یہ اسلام ہے اہل بیت کا؟ سب کو دوزخ میں بھیج دیا اور خوش ہے، وہ جہنمی، یہ دوزخی، وہ گمراہ، وہ کافر۔ یہ نفرتیں بانٹنا اور یہ اہل بیت کا نام لے کر بیٹھ جانا ہو جائے گا اس سے؟ نہیں نہیں نہیں، اہل بیت کا اسلام الگ ہے۔ اہل بیت یہ بنو امیہ کا اسلام ہے۔ آپ نے میرے کی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ جو نفرتوں کا کھیل ہے، اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو جہنم میں ڈالے، گستاخ ہے، اس کے منہ میں کیڑے پڑے، اس کی جنازے کی نماز کوئی نہ پڑھے، اس سے ہاتھ مت ملاؤ، اس سے بات مت کرو۔ یہ سب بنو امیہ کا اسلام ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اگر کوئی صحیح لگے تو مومن ہے اس لیے دوستی کرو، اس لیے محبت کرو، اور اگر کوئی بگڑا ہوا نظر آ جائے تو اس کو سدھارنے کے لیے محبت کرو۔ کسی کو اپنے عقیدے کی طرف اور ایمان کی طرف نفرت سے نہیں بلا سکتے۔ اگر کسی کو ایمان کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے گھر پہ دروازے پہ کھٹکھٹاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی رأس المنافقین، سارے منافقین کا سردار جب مر گیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا کرتا اتار کر اس کا کفن بنائے ہیں۔ کیوں؟ کہ منافق ہے، جس حال میں بھی ہے جہنم میں جائے گا، لیکن کرتے کی برکت سے کم جہنم کی آگ سے تو بچ، قبر کی آگ سے تو بچ جائے گا، کم سے کم تھوڑے دن تو نہیں جلے گا۔ ایسا درد تھا مصطفیٰ کے دل میں۔ ہے ہمارے پاس یہ اسلام؟ سوچو کون سے اسلام پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ ایک ہے اسلام سب کو دوزخی، اپنے آپ کو جنتی، اور فرقے تو ہونا ہی ہے، جہنم میں تو لوگ کا جانا ہی ہے، ہم جنتی ہے۔ یہ اسلام بنو امیہ کا ہے، اور ایک ایک مسلمان کو تڑپ کر اس کو ہدایت کی طرف لانا، خود بھی جنت میں جانا، جتنوں کو ہو سکا جنت میں لے جانا، تڑپنا، محبت کرنا، مشرک سے، کافر سے، منافق سے، سب سے محبت کرنا، اس نیت کے ساتھ کہ اس کو میں دوزخ سے بچا کر جنتیوں میں لا دوں۔ یہ تڑپنا، یہ اہل بیت کا اسلام ہے، یہ اہل بیت کا اسلام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگوں، اہل بیت کی اسلام کی طرف آگے بڑھو، اہل بیت کے اسلام کی طرف آگے بڑھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کا ایمان زندہ نہ ہو جائے، اہل بیت کی محبت پھر سے نہ کرمائے جائے، اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہاں پر آپ بولیں گے کیوں بھئی؟ ہمارے تو دل میں ہے۔ ہاں دل میں ہے، مگر جیسا ہونا ہے ویسا نہیں ہے۔ کیوں؟ میں بتاؤں آپ کو کیوں۔ آج عاشوراء کی تاریخ 10 محرم، آج کی رات تھی، آج کی رات تھی، اور پچھلے 3 دن سے 6 7 8 3 دن سے اہل بیت آج کی رات میں تیسرا دن گزار چکے تھے بھوک اور پانی سے دور رہ کر۔ وہ فیلنگ ہے ہمارے اندر،
آپ بھی دیکھ رہے ہیں جب سے محفل جو سجی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے، علی کے نعرے لگنا چاہیے، ولی کے نعرے لگنا چاہیے، حسن و حسین کی محبت ہونا چاہیے، لیکن فیلنگ ہے ہمارے اندر؟ نہیں. یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ واقعات ہے جس کو یاد کر کر مصطفیٰ کے آنکھ سے آنسو جایا کرتے تھے، مگر ہمارے اندر وہ فیلنگ نہیں ہے. ہم کو مزہ آ رہا ہے منافقوں کو گالی دے کر، دشمنوں کو گالی دے کر، صرف مزہ آ رہا ہے جی. غم حسین نہیں ہے اندر، محبت اہل بیت کی تڑپ نہیں ہے اندر. یہ ایمان کی کمزوری. میں معاذ اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے غلط ہے، بہت اچھا ہے، نہیں کرنے سے یہ بہت اچھا کر رہے، ہونا چاہیے. لیکن جو فیلنگ عاشوراء کی، محرم کی جو فیلنگ ہے وہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ تڑپ؟ کہاں ہے وہ یاد؟ بتاؤ کتنے انسان ایسے ہیں جو یا حسین ابن علی کا ورد کیا کر رہا ہے، یا شہید ابن علی، یا شہید ابن علی. کتنے لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ نہیں ہے. ہمارے اندر میں بتا رہا ہوں نا، شور زیادہ ہے، حقیقت کم ہو چکی ہے. حقیقت کم ہو چکی ہے. لوگوں پنج تن کے مقام کو سمجھو. کون ہے وہ لوگ جن کے بارے میں آقا فرما رہے ہیں کہ ان کا دامن تھامو گے تو کبھی نہیں بھٹکو گے؟ کون ہے وہ ذوات مقدسہ؟ جی جب اللہ تبارک و تعالی آیت نازل فرمایا قرآن کریم کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر برائی کو دور رکھے اور تم کو خوب پاک کرے. جب اللہ تعالیٰ یہ ارادہ فرمایا، یہ آیت نازل فرمایا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان سے تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ کے گھر کو آئے اور گھر آ کر اپنی چادر کے اندر، کالی کملی کے اندر سیدہ فاطمہ کو، مولا علی کو، حسن کو، حسین کو، اپنے علاوہ اور 4 کل 5 ذاتوں کو ایک مقام پہ لے کر چادر لپیٹا اور فرمایا کہ اے اللہ ان ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ دیکھنا یہ میرے اہل بیت ہے، ان سے ہر خرابی کو دور رکھنا، ان کو پاک سے پاک تر رکھنا. کون ہے یہ 5؟ انسانی ضابطہ ہے، دنیا کا قانون ہے کہ ایک شال ایک آدمی ہوتا ہے. یہ ایک شال میں 5 آدمی، ایک شال کتنے آدمی کو دیتے ہیں؟ اگر یہاں پر اسٹیج پہ شال دی جائے اعزاز میں تو ایک شال کتنے آدمی کو دیں گے؟ بولیے نا. ایک شال ایک آدمی کو دیں گے نا. یہ ایک شال 5 آدمی، کیا معاملہ ہے؟ یہ ایک شال 5 آدمی کیا معاملہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نفوس قدسیہ، یہ 5، یہ پنجتن، ان کی بڑی خصوصیت. یہ پنجتن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب شال میں لیے تو ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ میں بھی آنا چاہتی ہوں شال میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آپ اپنی جگہ پر رہیے اور آپ خیر پر ہی ہے، مگر یہ شال کی کچھ اسپیشلٹی ہے. شال آپ خیر پر ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خیر پر اور بھلائی پر ہے، لیکن یہ جو ہے 4 میرے ساتھ ملا کر 5 ان کی خصوصیت ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان 5 کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شال میں لے کر دعا فرمائے، اے اللہ ان سے برائی کو دور رکھنا اور ان کو ہمیشہ پاک رکھنا. جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے، یاد رکھو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیثوں میں آتا ہے کل ابن آدم خطاء او کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحابہ سے فرمائے یاد رکھو اولاد کی، آدم کی ساری اولاد میں، سارے انسانوں میں ہر آدمی خطا کار ہے. کلکم خطاؤون، تم میں سے ہر آدمی سے غلطی ہوتی ہے، کوئی آدمی نہیں بچتا. عام انسان سے غلطی ہوتی ہے، مسلمان سے غلطی ہوتی ہے، ولی سے غلطی ہوتی ہے، تابعی سے غلطی ہوتی ہے، صحابی سے بھی غلطی ہوتی ہے. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، حضور فرماتے غلطی کرنے والوں میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی کے بعد پھر توبہ کرتے ہیں. چنانچہ قرآن اٹھا کر پڑھو، کتنے صحابہ ایسے رہے جن سے غلطی ہوئی، انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو اور بلند کر دیا. لیکن غلطی ہوئی
غلطی عوام سے، غلطی خواص سے، غلطی عام مسلمان سے، غلطی اولیاء سے، غلطی صحابہ سے، سب سے غلطیاں ہوتی ہے۔ قرآن میں ذکر ہے سب سے غلطیاں ہوتی ہے، توبہ کرتے ہیں ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ لیکن مصطفیٰ کی یہ جو دعا تھی شال والی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شال میں گھیر لیا اور دعا ارشاد فرمائے تو پوری دنیا کے اسکالرز، مسلم اسکالرز، ہندو اسکالرز، کرسچن اسکالرز، پورے دنیا کے محققین آج تک محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ 5 ذات کے اندر آج تک کسی اسکالر نے کوئی غلطی نہیں نکال سکی۔ ان سے غلطی ہوئی ہی نہیں، ان سے غلطی ہوئی ہی نہیں۔ قرآن کریم میں 2 لفظ ہے، میری تقریر شاید تھوڑا بھاری ہو رہی ہوں گی علمی اعتبار سے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ مغز دوں، خالی جذباتی نعرے نہیں، کچھ سمجھ دوں میں چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں دو ذکر آتے ہیں، ایک قرآن کریم میں اسوہ کا ذکر ہے اور قرآن کریم میں ایک قدوہ کا ذکر ہے۔ اقتداء بولتے ہیں نا، امام کی اقتداء کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اقتداء کا جو لفظ ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا کہتے ہیں، اپنے بڑوں کی اقتداء کرنا، صحابہ کی اقتداء کرنا۔ اقتداء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے بڑوں سے جو اچھا عمل ملے وہ عمل کو اپنا لینا، اس کو کہتے ہیں اقتداء۔ اقتداء کا معنی کیا ہوتا؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، اپنے سے جو سینئر ہے، جو پہلے والے ہیں، ان سے جو اچھی چیز ملی اس کو اپنانا اور وہ اچھا کام کرتے چلے جانا، اس کو کہتے ہیں اقتداء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نے سارے جہاں میں سارے انسانوں کے لیے فرمایا کہ اپنے بڑوں کی اقتداء کرو، اقتداء کرو، اور ذات مصطفیٰ کے لیے فرمایا اسوہ، اقتداء کا لفظ نہیں استعمال کیا، اسوہ۔ اسوہ کہتے ہیں کہ اس ذات کے پیچھے چلو۔ تھوڑا سا فرق ہے، غور کرو۔ اقتداء کسی بزرگ ذات کے اچھے کام کو لینا، اقتداء اچھے کام کو لینا، اور اسوہ کہتے ہیں اچھے کام کو نہیں، ان کے قدموں سے لپٹ کر انہی کے ذات کے پیچھے چلنا۔ ادھر کام ہے، ادھر ذات ہے۔ کیوں؟ پوری کائنات میں ہر کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، تو ہر کسی کے اچھے کام کو اپنا لو، اور مصطفیٰ اور پنجتن ان سے غلطی ہو نہیں سکتی، اس لیے صرف کام نہیں، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، قدموں سے لپٹ جاؤ۔ یہ کام وہ کام نہیں، کسی ولی، کسی امام، کسی بڑے آدمی کا جب کام سامنے آئے نا تو ٹیلی کر لینا، قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو عمل کرنا، ورنہ چھوڑ دینا۔ اور علی، فاطمہ، حسن و حسین سے کوئی چیز آئے تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی ذات اسوہ ہے، ان کی ذات اسوہ ہے۔ یہ مصطفیٰ کی دعا کا اثر ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا شال کے اندر لے کر ان سے ہر برائی کو دور رکھنا۔ جی یہ دعا کا اثر ہے۔ پنجتن پاک اور ایک خصوصیت، یہ 4 کی آقا کے ساتھ، یہ 5 ایک شال کے اندر جو ہے، اور ایک خصوصیت کیا ہے؟ سیدنا امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الحسن منی وانا من الحسن، ان کے بارے میں فرمائے میں حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں۔ کیا فرمائے؟ حسن مجھ سے ہے، سمجھو بات کو، حسن مجھ سے ہے۔ پھر فرمائے الحسین منی، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کہے سیدہ فاطمہ، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم بھی بولتے ہیں ایسا، اپنا پوترا آیا، بھانجا آیا، بیٹا آیا، چھوٹا 2 سال کا پوترا بچہ آیا تو گود میں بٹھا کے بولتے میرا چاند، میرا لال۔ تو چاند ہے ان؟ بولیے نا، نہیں ہے نا چاند، مگر بولتے ایسا۔ لاڑ کا لفظ ہے جی، ذرا بڑھا کے بول دیتے، لال بولے تو ریڈ رہتا ہوں جی، ریڈ رہتا کیا ہوں؟ نہیں بھئی، یہ محبت کے الفاظ ہے، اور وہ لال الف والا لال نہیں، لال ہوتا ہے، یہ قیمتی ایک پتھر ہے۔ بہرحال لال، چاند، موتی، ہیرا، تو موتی تو نہیں رہتا، ان انسانی سے رہتا۔ ہمارے الفاظ غصے میں اور خوشی میں، کبھی غصہ آتا تو گدھا ہے بولتے،
کسی انسان کو بولتے غصے سے گدھا ہے، تو گدھا ہے؟ گدھا ہے؟ نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہم غصے میں، لاڑ میں، محبت میں، جذبات میں، خوشی میں ہمارے الفاظ غلط ہو جاتے، ہمارے الفاظ غلط ہو جاتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی بولے کہ تم کیسے آدمی ہو؟ حضور ہماری طرح انسان ہے۔ ان کو نہیں معلوم تھا ابھی، انہوں نے حضور ہماری طرح انسان ہے، کبھی غصے میں کچھ بولتے، کبھی خوشی میں کچھ بولتے، آپ جو انہوں بولتے گئے آپ لکھ لیتے کیا طریقہ ہے یہ آپ کا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑے دوڑے حضور کے پاس گئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی اعتراض کر رہا ہے کہ خوشی میں غصے میں آپ کے الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے۔ حضور فرمائے نہیں عبداللہ ابن عمر، میرا ہر لفظ لکھ لیا کر کہ اللہ کی عزت کی قسم جس نے مجھے بھیجا ہے، اس زبان سے جو نکلتا ہے تو حق ہی نکلتا ہے۔ نہ غصے میں، نہ خوشی میں، نہ لاڑ میں، نہ محبت میں، نہ ناراضگی میں، آقا کے الفاظ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یہ بڑھتے کم ہوتے نہیں ہے۔ جی جیسا ہم کہتے ہیں نا میرا بچہ چاند ہے تو بڑھ گئے، مگر جب میرے مصطفیٰ کہتے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو بڑھ گئے؟ نہیں، ایکوریٹ، بالکل 100% صحیح ہے۔ جب آقا فرمائے حسن مجھ سے ہے تو مطلب یہ ہے کہ امام حسن مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے۔ جب مصطفیٰ کہے حسین مجھ سے ہے تو مطلب یہ ہوا کہ امام حسین مصطفیٰ کے جسم کا حصہ ہے۔ جب حضور کہے فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے تو مطلب فاطمہ حضور کے جسم کا حصہ ہے۔ اور جب علی کی بات آ جائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا فرماتے دیکھو میرے صحابیوں دیکھو، ھذا علی لحمہ لحمی و دمہ دمی، لوگوں صحابیوں دیکھو یہ علی ہے، اس کا گوشت میرا ہی گوشت ہے، اس کا خون میرا ہی خون ہے۔ تو کیا ہوا؟ حسن، حسین، فاطمہ، علی، یہ کوئی اور نہیں مصطفیٰ کے جسم کے ٹکڑے ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب سمجھو آپ کہ ایک شال کے اندر 5 نہیں، دکھ رہے 5 تھے، حقیقت میں ایک ہی تھے۔ دکھ رہے 5 تھے، دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک شال میں 5 ہے، حقیقت میں پوچھو نا مصطفیٰ سے، آقا فرما رہے یہ میری ہی جسم کے پارے ہے، یہ میری ہی جسم کے حصے ہے، یہ میرا ہی گوشت ہے، یہ میرا ہی خون ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس پر دلائل بہت زیادہ ہے، اب ہم اس میں نہیں جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اپنی جان کو پیش کرو، اپنے آپ کو پیش کرو، تو مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھا دیا تھا۔ قرآن میں ذکر ہے انفسنا، اپنے آپ کو پیش کرو، اے محمد اپنے آپ کو پیش کرو، آقا نے علی کو آگے بڑھا دیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ خصوصیت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسا، سب سے غلطی ہو سکتی، ان سے نہیں ہو سکتی۔ آئے ہائے ہائے، مصطفیٰ سے غلطی ہو سکتی، رسول اللہ سے غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی، تو یہ مصطفیٰ کے ہی حصے ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے ہے۔ آقا یہ پنج تن کی خصوصیت یہ ہے، پنج تن کی خصوصیت یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ دنیا دیکھ رہی ہوگی کہ علی کسی سے جنگ کر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہوگی حسن کسی سے جنگ کر رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ یزید کے مقابل میں حسین میدان کربلا میں کھڑا ہے، لیکن حقیقت کی نگاہ اور حقیقت پکار کر کہہ رہی تھی کہ جس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین، جس سے تمہاری جنگ ہے حقیقت میں اس سے میری جنگ ہے، اس سے میری جنگ ہے، جس کو تم مصالحت کرو ان کے ساتھ مصالحت میری ہوگی۔ بڑی خصوصیت ہے صاحب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عشرہ مبشرہ کا نام سنے نا؟ عشرہ مبشرہ نہیں سنے؟ 10 صحابی جی مسجدوں میں لکھا ہوا رہتا نا جی سامنے نام، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اور کیا کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، حضرت طلحہ، یہ نامہ نہیں لکھے رہتے۔ وہ 10 صحابی جن کو حضور ایک بیٹھک میں فرمائے کہ ابو بکر جنت میں، عثمان جنت میں، طلحہ جنت میں، سعید بن زید جنت میں، گارنٹی دیے ہے۔ پھر اہل بیت کا کیا ہے؟
ان کو گارنٹی دیے کہ جنت میں جا رہے ہیں، ان کو گارنٹی دیے ہیں جنت میں جا رہے ہیں۔ اہل بیت کا معاملہ الگ ہے، اہل بیت کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو جنت میں جانے کی حضور گارنٹی نہیں دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ گارنٹی دیے ہیں کہ یہ 5 سے جو محبت کر لیا اس کی جنت گارنٹیڈ ہے۔ ہاں، ان کو جنت میں جانے کی گارنٹی دیا اور قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ علی کو جو محبت کیا اس کا جنتی ہونا گارنٹیڈ ہے، جو فاطمہ حسن و حسین سے جو محبت کیا اس کا جنت میں جانا گارنٹیڈ ہے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین فقال، حسن و حسین کا ہاتھ پکڑ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما، جو مجھ سے محبت کرتا اور حسن و حسین سے محبت کرتا، علی و فاطمہ سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ رہا کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ فرق سمجھو لوگوں، فرق کہ مصطفیٰ کسی کو جنت میں جانے کی گارنٹی دیتے ہیں اور کسی کو وہ مقام دیتے ہیں کہ ان کا نام لیوا بھی جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ رہتے ہوئے یہ 5 تن پاک مظلوم ہی رہے، اہل بیت مصطفیٰ مظلوم ہی رہے، مظلوم ہی رہے۔ کیسا مظلوم رہے؟ یہ جسم مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، خون مصطفیٰ، جی دوش مصطفیٰ پہ کھیلنے والے آقا فرما رہے جی کہ ان سے جو محبت کرے گا وہ جنتی ہے۔ لیکن ہمارے پاس سنی بھائیوں میں افسوس کے ساتھ جھگڑا چلتے رہتا ہے کہ ان کو علیہ السلام بول سکتے کیا؟ نہیں، باضابطہ پامفلیٹ چھاپ رہے ہیں۔ کون؟ کوئی وہابی شیعہ ان کے کامہ نہیں ہے، اپنے سنی بھائیاں جھگڑا کر رہے ہیں۔ علیہ السلام بولنا جائز ہے ناجائز ہے؟ میں آپ کو سلام علیکم بولوں جائز ہے، آپ مجھے وعلیکم السلام کہے جائز ہے، مر کے کوئی قبر میں چلے گیا تو السلام علیکم یا اہل القبور اس کے لیے بھی جائز ہے جی۔ کوئی سلام پہنچایا تو علیکہ وعلیہ السلام، آپ کو بھی سلام دور سے بھیجنے والا اس کو بھی سلام، سب کو سلام جائز ہے۔ علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھ دیے تو شیعہ ہو گئے۔ ظلم نہیں ہے یہ اہل بیت پہ، ظلم نہیں ہے یہ اہل بیت پر۔ میں بتا رہا ہوں شیخ الاسلام جیسا فرماتے ہیں نا علامہ طاہر القادری صاحب، بڑے گولڈن جملے ہوتے ہیں ان کی، گولڈن ورڈز ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جی، وہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر شیعیت کا فتویٰ نہیں لگا اس کے سنی ہونے میں شک ہے۔ محبت اہل بیت میں اتنے ایکسٹریمسٹ رہنا، محبت اہل بیت میں اتنے اوور رہنا کہ دنیا کہنا کہ یہ شیعہ ہو گیا تب ہم مانیں گے کہ اب حقیقت میں سنی ہوا۔ اتنے ایکسٹریمسٹ رہنا، اس میں دنیا کی پرواہ نہیں کرنا، لوگ کیا کہتے ہیں، ملا کیا کہتا ہے، فتویٰ کیا کہتا ہے۔ لوگوں، قیامت کے دن نہ لوگ کام آئیں گے، نہ مدرسے، نہ گروپس، نہ فتوے، نہ ملا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن علی کام آئے گا، حسن و حسین اور فاطمہ کام آئیں گے۔ ان کی طرف مت دیکھو۔ فرماتے شیخ الاسلام کہ جس کے اوپر شیعیت کا فتویٰ نہ لگا اس کی سنیت میں ہم کو شک ہے۔ پکا سنی وہ ہے جس کی محبت اہل بیت اتنی بڑھ جائے کہ لوگ اس کو شیعہ کہنے لگے۔ وہ شیعہ نہ ہو، وہ رافضی نہ ہو، وہ صحابہ کا ماننے والا ہو، مگر علی علی ایسا جنون سے کہتا ہوں۔ اور ایسا ہی علی علی کہنے والے ہمارے سارے اکابر ائمہ تھے۔ اب بڑے فقہا کی بحثیں لاتے ہیں، اچھا فقہا کی بحثیں لاتے، میں ایک جملہ آپ کو دے دیتا ہوں، یاد رکھ لینا، اور جو پوچھا اس کے منہ پہ دے دینا ہو، اس کو سمجھا دینا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ یاد رکھو، امام ذہبی بہت سارے ائمہ اپنے کتابوں میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کو علیہ السلام لکھتے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم کے بعد سب سے بڑی کتاب کا نام کیا ہے؟ بولیے۔ قرآن کریم کے بعد سب سے بہترین اور سب سے زیادہ صحیح کتاب کا نام کیا ہے؟ بولیے نا۔ بخاری شریف، یہی ہے نا؟ صحیح البخاری، بخاری شریف، یہی ہے نا؟ صرف بخاری شریف میں دیگر کتب حدیث کی طرف نہیں جا رہا ہوں، صرف بخاری شریف میں علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، صرف بخاری شریف میں 27 ٹائم آیا ہے۔
27 مرتبہ صرف بخاری شریف میں علی علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود سنی ڈگمگ ہے، بولنا کی نہیں بولنا کی. علیہ السلام لکھے، ارے نہیں بھائی اللہ شیعہ ہے، نہیں شیعہ ہوں گے، سنیاں ہوں گے، شیعہ ہوں گے. ارے کیا بھائی، امام بخاری شیعہ ہے، امام ذہبی شیعہ ہے جی، امام اعظم ابو حنیفہ پہ شیعیت کا الزام لگا کہ ان کو قتل کرے. سارے بڑے بڑے ائمہ کی تاریخ لے لو جی، ان کے اوپر حب اہل بیت کے جرم میں ان کو مارا گیا. امام نسائی کا قتل حب اہل بیت میں ہوا، امام حاکم کا قتل حب اہل بیت میں ہوا. وہ چاہتے تھے اس لیے قتل کیا گیا. ہم بھی ڈگمگ ہوں گے کیا؟ نہیں نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بولو علیہ السلام، اور علیہ السلام سے کم بولو تو جائز ہے مگر ان کا حق ادا نہیں ہوگا. جیسے اگر اہل بیت کو علیہ السلام سے نیچے علی رضی اللہ عنہ کہہ دوں تو جائز ہے، جائز ہے مگر حق ادا نہیں ہوگا. کیسے؟ سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. میں کہوں حضرت ابو بکر الصدیق رحمت اللہ علیہ، مانتے جی اللہ کی رحمت نہیں ہے ان پر؟ آپ بولیں گے اللہ کی رحمت ان پر ہے مگر ان کا حق ہے کہ رضی اللہ عنہ کہا جائے. قرآن میں آیا ہے والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم. جی صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم بولنا ان کا حق ہے، ان کا حق ہے. اسی طرح سے پنج تن پاک کو علیہ السلام کہنا ان کا حق ہے. کم کہو تو جائز ہے، حق ادا نہیں ہوگا. حق ادا ہوگا علیہ السلام کہنے سے. آگے بڑھتا ہوں. اگر اچھا بتاؤ، یہ پورے سنی بیٹھے ہوئے نا ماشاءاللہ، سارے سنی بیٹھے ہوئے. ایک سوال، ہمارے کسی مسجد میں دیکھنے میں آتا کہ محراب کے روپ میں، محراب کے رخ پہ، قبلے کی دیوار پہ علی، فاطمہ، حسن و حسین کہیں دکھتا؟ خلفائے راشدین کے نام دکھتے ہیں. اگر کہیں علی، فاطمہ، حسن و حسین لکھ دیے، یا عون و عباس لکھ دیے، یا جعفر و عقیل لکھ دیے جی، اگر یہ نام آگا شیعوں کی مسجد ہوں گی. اچھا اہل بیت کا نام علی، فاطمہ سامنے نہیں آ سکتا؟ آپ بتاؤ نا، ہے کیا ہمارے مساجد میں؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ غور کرو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خلفائے راشدین کے نام نہیں رہنا چاہیے، رکھو نام. حضرت ابو بکر کا نام رکھو قبلہ رخ پہ، ہم مانتے جی ان کے نام منبر پر، محراب پر، خطبوں میں لیے جانا چاہیے. حضرت ابو بکر کے، حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے اور سارے عشر مبشرہ اور مہاجرین و انصار کے نام ہونا چاہیے. مگر علی، فاطمہ، حسن و حسین یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو سجدے میں جاتے اور حسن پیٹھ پر ہوتے، سجدے میں بھی مصطفیٰ کو حسن و حسین یاد رہتے. نماز کے سجدے میں اللہ کے رسول کو حسن و حسین یاد ہے، اور ہمارے پاس مسجد کے قبلے کی دیوار پہ لکھ دیے تو شیعہ بن گئے. صحیح ہے کیا؟ بولو. سنیوں آپ لوگ سے سوال ہے، کیا آپ غور کرو کہ کیا آپ کے مسجدوں میں اہل بیت کے ساتھ انصاف ہوتا ہے؟ کیا ہماری مساجد میں اہل بیت کے ساتھ انصاف ہوتا ہے؟ نہیں. ہر مسجد میں صحابہ کا نام ہونا چاہیے، لیکن اہل بیت کا نام نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام کے نام سے پہلے ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے اندر کسی صحابی کو یاد نہیں کیے، اپنی نماز کے اندر حسن و حسین کو یاد کیا کرتے تھے. ارے حدیثیں اٹھا کر پڑھو، صحاح ستہ میں نماز کا وقت ہوتا، فرض نماز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھتے تھے. رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے، کئی مرتبہ رکوع میں جانے پر حسن و حسین آقا کے گردن سے لٹک جاتے، گردن مبارک سے لٹک جاتے. سجدے میں جانا ہوتا تو ایک ایک شہزادے کو اٹھا کر بازو رکھتے، سجدے میں جاتے. حسن و حسین پیٹھ پر مصطفیٰ کے چڑھ چڑھ کر کھیلتے ہیں، سجدے لمبے لمبے ہوتے ہیں. کھلے عام حضور کہتے ہیں کہ کوئی اور وجہ نہیں، حسن و حسین کے خیال میں نماز کو لمبی کر رہا تھا، سجدوں کو لمبی کر رہا تھا. پھر رکوع سجدہ ختم ہوتا، اٹھ کر ٹھہرنا ہوتا، اٹھتے اٹھتے مصطفیٰ پھر ایک ہاتھ میں حسن کو، ایک ہاتھ میں حسین کو، دونوں کو لے کر اٹھتے اور پھر قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے. ان کا نام ہمارے مسجدوں میں نہیں ہے،
ان کا نام دعوی محبت اہل بیت ہے، دعویٰ ہے، نعرہ ہے، دھوم ہے، حقیقت ہے کیا؟ اگر مسجد میں لکھا دو نا تو پھر فتوے لگ جائیں گے، شیعہ ہو گئے، رافضی ہو گئے، وہ ہو گئے۔ اچھا جی، بڑے اچھے اہل سنت ہے ہم، نماز تبلیغیوں کو دے دیے، نماز تبلیغیوں کو دے دیے، دلیل ریفرنس اہل حدیث کو دے دیے، اہل بیت شیعہ کو دے دیے، پھر ہم کہے کہ مسلمان رہ گئے، کہے کہ سنی رہ گئے۔ سنی کہتے ہیں کہ ہر حدیث اور آیت کا ریفرنس ہمارے پاس ہو، ہر نماز اور ہر سنت کا عمل ہمارے پاس ہو، اور اہل بیت ہمارے دل اور آنکھوں کا نور ہو۔ جب تین چیزیں ملائے جائے تو اہل سنت بنتے ہیں، اہل سنت بنتے ہیں۔ غور کرو ہمارے مساجد میں کہاں ہے؟ ہاں ہمارے مساجد میں کچھ اور ہے جی، المصلی المروانی ہے ہمارے پاس، مسجد اقصی کے پاس مصلی مروانی، دشمن اہل بیت، ملعون منافق مروان بن الحکم، جو ام المؤمنین عائشہ کو دھوکہ دیا، جو سیدنا عثمان غنی کو دھوکہ دیا، جو مسلمانوں کے خون خرابے کا اصل سرغنہ ہے، مروان بن حکم، اس کے نام سے مصلی آج بھی بنے ہوئے ہیں۔ مسجد اقصی میں جاؤ، وہاں پر ایک مصلی بنا ہوا ہے، مروان کے نام سے مصلی بن سکتا ہے، حسن و حسین کا نام ممبر کے پاس نہیں لکھا جا سکتا۔ یہ کون سی سنیت ہے میرے بھائی، کون سی سنیت ہے؟ اہل یزید ظلم کرا، بنو امیہ ظلم کرے، پہلے والے ظلم کرے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اٹھو جاگو، دماغ کی بتیاں کھولو، دیکھو ہم کہاں ہے۔ صرف 10 محرم کو ایم ایف گارڈن میں آ کر پروگرام کر کے چلے جانے سے عشق ثابت نہیں ہو جاتا، یہ تو صرف عشق کا رینیول ہے، سال بھر پتا چلے گا کیا عشق ہے، کیا عشق ہے۔ روایتیں مشہور ہوتی، آپ کے نالج کے لیے بتا رہا ہوں، بڑی مشہور روایت ہے۔ اب میں یہ بات بیان کرنے کے بعد معلوم نہیں کتنے فتوے لگنے والے ہیں، مل صاحبوں کے پاس تو فتوے تیار رہتے کہ حبیب احمد آیا تھا، وہ آدھا شیعہ آدھا سنی ہے، اس کا بھروسہ نہیں، اس پہ تو فتویٰ ٹھوکو۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، میں اہل سنت کے علاوہ کسی کتاب کا کوئی حوالہ نہیں دیتا، اہل سنت کے علاوہ کسی کی کتاب پڑھتا ہی نہیں، میں شیعہ کی کسی کتاب کا آدھا پیج نہیں پڑھا آج تک، میں جو کہہ رہا ہوں سنیوں اس کی کتاب سے کہہ رہا ہوں۔ مشہور روایت نہیں ہے، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر السنہ، جو عاشوراء کے دن اپنا ہاتھ کھلا کر دیتا ہے گھر والوں پر، دسترخوان کو کشادہ کر دیتا ہے، نیا کپڑا، اچھا کھانا وغیرہ وغیرہ کھول دیتا ہے اپنے ہاتھ کو اور جیب کو، اللہ تعالیٰ اس کا پورا سال خوشحال رکھتا ہے۔ مشہور ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ پورے ائمہ نے اس کو ضعیف اور موضوع قرار دیا ہے۔ یہ حدیث کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف امام حسین کے غم کو مٹانے کی سازش تھی اور کچھ نہیں۔ پھر بتا رہا ہوں کہ میں کوئی رافضی کی کتاب نہیں، صرف اہل سنت کی کتاب سے بتا رہا ہوں، صرف اہل سنت کی کتاب سے بتا رہا ہوں۔ ابھی بتاتا ہوں آپ کو، ابھی بتاتا ہوں۔ 10 محرم کو کھل کے کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، بچوں کو خوش کرنا چاہیے۔ اچھا جی، امام حسین شہید ہو اور امام زین العابدین اور زینب کبریٰ خیمے میں روتے ہوئے گزارے، اور اس دن ہمارے بچے خوش ہونا مٹھے کھا کھا کر، کھیر بننا، شربت بننا، چنگے بٹنا، مٹھائیاں بٹنا، نئے کپڑے بننا، اور بہت وہ ہوتا یہ ہوتا۔ ہاں جی، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اس حدیث کے بارے میں، امام احمد ابن حنبل نے کہا کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کتاب لطائف المعارف صفحہ 113 پر، فرمائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں فرمایا، جتنے سند اس حدیث کے ہیں سب کے سب ضعیف ہے، کوئی صحیح نہیں ہے۔ امام عقیلی نے اپنے الضعفاء کتاب الضعفاء جلد 3 صفحہ 252 میں فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ اسی طرح سے
امام ابو زرع الرازی نے کہا یہ موضوع ہے، امام دارا قطنی نے کہا یہ من گھڑت ہے، علامہ ابن تیمیہ نے کہا یہ من گھڑت ہے، علامہ ابن عبد الہادی نے کہا یہ من گھڑت ہے، امام ذہبی نے کہا یہ جھوٹ ہے، علامہ ابن القیم نے کہا یہ جھوٹ ہے، علامہ البانی ناصر الدین البانی اہل حدیث کے بڑے امام، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث من گھڑت اور جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، صرف چلایا گیا بنو امیہ کی طرف سے چلایا گیا۔ کیوں؟ کہ جس دن حسین پر سارا جہاں رو رہا ہوگا، سنیوں کے گھر کا بچہ اچھا کھا کے اچھا پہن کے خوش ہو رہا ہوگا، اور لالچ بھی دے دیے ساتھ میں کہ اس دن جو ہاتھ کھول کے خرچہ کرے گا اس کا پورا سال انکم بڑھ جائے گی، ہاتھ کھلا ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ اس پہ اب روایت ہم نے 40 سال تجربہ کیا ہے بڑا منافع ہوتا ہے، ہم نے 60 سال تجربہ کیا ہے بڑا منافع ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جس دن بی بی رقیہ رو رہی تھی، جس دن زینب کبریٰ رو رہی تھی، خاندان نبوت کے گھروں میں آگ لگا تھا، جی خاندان نبوت کی ایک ایک بچی کے پیٹ پر 4 دن سے پتھر بنا ہوا تھا، اس دن اپنے بچوں کو خوب کھلا کے مٹھے کھلا کے نئے کپڑے پہنا، آئے ہائے، یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کون سا اسلام ہے یہ صرف امام حسین کے غم کو مٹا کر خوشیوں کو بڑھانے کی سازش ہے، خوشیوں کو بڑھانے کی سازش ہے۔ ابن تیمیہ، علامہ ابن تیمیہ خود لکھتے ہیں، یہ تو اتنے متشدد، اتنے دشمن روافض کے، اتنے متشدد عالم، یہ خود لکھتے ہیں کہ کلیئر طور پر واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، ابن تیمیہ لکھتے ہیں واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جب امام حسین کو شہید کیا گیا اور روافض اور شیعہ اس دن کو ماتم بنانے اور غم کا دن ڈکلیئر کیے، تو بنو امیہ کے لوگ اور اہل بیت سے نفرت کرنے والے دشمن اہل بیت نے چاہا کہ جب شیعہ لوگ رونے کا کام کر رہے ہیں تو ہم اپنے بیوی بچوں کے درمیان اس کو خوشی کا دن بنائیں گے، اس لیے انہوں نے حضور کا نام لے کر یہ جھوٹ بات امت میں پھیلا دیا، یہ جھوٹ بات امت میں پھیلا دیا کہ 10 محرم کو خوب خرچہ کرو، خوب خرچہ کرو، بیوی بچوں کو خوش کر دو۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی شہادت کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ ام سلمہ کہتی ہے آقا کے آنکھ سے آنسو ٹپکتے میں نے دیکھا، آقا کے جس واقعے کو یاد کر کر آقا کے آنسو ٹپک رہے ہوں گے، اس دن ہمارے بچے شکر کے کھانے اور مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے۔ سنیوں غور کرو، ہم کتنے بے ہوش اور بے وقوف بن چکے، غور کرو کتنے بے وقوف بن چکے۔ بڑے مظلوم ہیں اہل بیت، بڑے مظلوم اہل بیت۔ لوگوں یاد رکھو کیا ہے پیغام علی اور پیغام حسن و حسین، کیا ہے میں بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ان شارٹ بتاتا ہوں، بات بڑی لمبی ہے مگر اتنی بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ان شارٹ بتاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضور اپنے مکان سے ٹہلتے ہوئے نکلے، صحابہ ساتھ میں تھے، کہیں جا رہے تھے حضور، چلتے چلتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل مبارک کی ڈالی نکل گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپل مبارک کو چھوڑ دیے، مولا علی لے لیے اور وہ چپل کو جوڑنے میں لگ گئے، ڈالی جوڑانے کے واسطے مولا علی لگ گئے، حضور آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اے میرے صحابیوں، تم میں سے ایک آدمی اٹھے گا جس طرح سے میں مشرکین سے جنگ کیا قرآن کے نازل ہونے پر، جب قرآن آیا تو مشرک انکار کرے، لڑنے آئے تو میں ان سے جنگ کیا، یہ قرآن اور اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے تم میں سے ایک آدمی اٹھ کر لڑے گا، قرآن کی حفاظت کرے گا، قرآن کے معنی کی حفاظت کرے گا، اسلام کی حفاظت کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے، صحیح السند حدیث ہے، ایک سے زیادہ کتب میں موجود ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے، یا رسول اللہ، کیا وہ آدمی میں ہوں جو اسلام کی حفاظت کے لیے اور قرآن کے معانی کے، قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے لڑوں گا؟ حضور فرماتے ابو بکر تم نہیں۔ حضرت عمر کہتے یا رسول اللہ میں ہوں گا، حضور فرماتے نہیں،
یا رسول اللہ پھر کون ہوگا؟ حضور فرمائیں گے پلٹ کر جا کر دیکھو، وہاں پر جو میری چپل کی ڈالی لگا رہا ہے وہ آدمی ہوگا جو اسلام کی حفاظت کے لیے جنگ کرے گا۔ حضرت ابو بکر، عمر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین دوڑے دوڑے جاتے، دیکھتے علی ابن ابی طالب چپل جوڑ رہے ہیں آقا کی، مبارکباد دیتے کہ علی مبارک ہو۔ آقا نے فرمایا کہ اسلام کو لانے میں نے جہاد کیا اور اسلام کو بچانے میں علی تم جہاد کرو گے، تم جہاد کرے گے۔ آقا اسلام کو لانے والے، علی اسلام کو بچانے والے ہوں گے۔ مولا علی مسکرا کر جواب دیتے ہیں ہاں مجھے آقا نے یہ بات پہلے بتا چکا ہے، آقا نے مجھے بتا دی ہے۔ لوگوں پیغام کیا ہے مولا علی کا؟ کس بات کی جنگیں لڑ رہے تھے؟ دنیا سمجھ رہی تھی کہ امیر معاویہ کو یا دیگر لوگوں کو، بنو امیہ کے لوگوں کو، یہ ساروں کو حکومت کی طلب ہے اور مولا علی حکومت نہیں دینا چاہتے ہیں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ حکومت کی جنگ ہے۔ امیر معاویہ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام میں فوج کا آمنا سامنا ہے، معاہدے ہو رہے ہیں، پیپرز لکھے جا رہے ہیں۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ حکومت کی لڑائی ہے۔ یزید کا سامنا ہے، 36,000 کا لشکر ہے، 8,000 سامنے ہے، باقی لشکر پیچھے کھڑا ہے۔ بڑے بڑے سورما سامنے آ گئے، امام حسین 72 اور 100 آدمی کو لے کر میدان میں کھڑے ہیں۔ دنیا سمجھ رہے تھے کہ حکومت ان کی ہے یا حکومت ان کی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا نے فرما دیا تھا یہ جنگیں صرف حکومت کی جنگ نہیں تھی، قرآن کے معنی اسلام کی حفاظت کی جنگیں تھی، اسلام کی حفاظت کی جنگیں تھی۔ مولا علی کا پیغام، آج اگر آپ کو حقیقی اسلام کا روپ دیکھنا ہے تو مولا علی کے فرامین پڑھو، مولا علی کے فرامین پڑھو۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتا رہا ہوں، انٹرنیٹ پہ جاتے نوجوانوں اپنا وقت برباد مت کرو، ان یہ کرا، ان وہ کرا، ان کرتب کرا، فلاں نیوز میں یہ ہوا، بلڈنگ پہ سے کود گیا، مر گیا، سرکس دیکھ لیے، ڈرامہ دیکھ لیے، کیا وقت برباد کر رہے ہو؟ جاؤ فیس بک پر جاؤ، گوگل پر جاؤ، یوٹیوب پر جاؤ، جو سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس پہ جا سکتے تم جاؤ، تلاش کرو اور دیکھو ہندو کس کے اسلام کو مانتے ہیں، عیسائی اگر مسلمانوں میں مانتے ہیں تو کس کو مانتے ہیں، انگریز، ایتھسٹ، جتنے طبقے اٹھا کر دیکھو پوروں کو سب اسلام پر اعتراض ہوگا، علی مولا پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، علی مولا پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ کیوں؟ مولا علی جو اسلام، دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو میں اسلام لایا ہوں اس کے خلاف کوئی بول ہی نہیں سکتا، کیونکہ اسلام میں ہر چیز صحیح ہے۔ آج اہل سنت کے خلاف اگر کوئی انگلیاں اٹھا رہا ہے تو ہمارے اندر خرابی آئی تو اٹیک ہو رہا نا، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اندر غلطیاں ہیں تو سامنے والوں کو اٹیک کرنے کا موقع مل رہا۔ اسی طرح ٹوٹل اسلام میں بنو امیہ کی طرف سے خرابیاں آ گئے، اس وجہ سے اٹیک ہو رہا ہے۔ عورتوں کو پتھر سے مار دیا جائے، جلا کر انسان کو ختم کر دیا جائے، IS بھی قرآن ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے، اسامہ بن لادن کے ہاتھ میں بھی قرآن ہے، جی تشدد بھی قرآن سے ہے، ظلم بھی قرآن سے ہے۔ یہ اسلام کا حلیہ بگڑ گیا۔ اگر اصل اسلام تلاش کرنا ہے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے میں ایک حقیقت بتا رہا ہوں، قرآن کو سمجھنے کے لیے اٹھاؤ نہج البلاغہ، مولا علی کے فرامین پڑھو، تم کو حقیقت میں قرآن سمجھ میں آئے گا۔ مولا علی کے ارشادات کو پڑھو۔ ایک مولانا تھے، بڑا بول رہے تھے ہم تو عالم ہے، یہ بچوں کو نہیں معلوم، ہم تو عالم ہے، یہ بچوں کو نہیں معلوم۔ میں 1 منٹ ان کو بولا رکو، بہت عالم ہے بول رہے ہیں اپنے آپ کو، بہت عالم ہے اپنے آپ کو بول رہے ہیں۔ قرآن میں آسمان کا ذکر، آسمان یہ لفظ قرآن کریم کے اندر 310 مرتبہ آیا۔ کیا بتا سکتے آسمان کے بارے میں؟ بتا سکتے کوئی مفتی صاحب؟ کتنے مولانا علماء یہاں پر موجود ہیں، بتا سکتے ہیں آسمان کے بارے میں؟ اس نالج اباؤٹ اسکائی بول سکتے ہیں، اسپیس کی دنیا سے متعلق؟ میں بیکار تو نہیں ہوں گا نا، قرآن میں 310 مرتبہ آیا، ایسا ہی آ گیا جی۔ اگر آسمان کے بارے میں کچھ پڑھنا سمجھنا چاہتے ہو نا
تو مولا علی کے فرامین کو پڑھو، آسمان کے بارے میں ملے گا، نفس کے بارے میں ملے گا، میڈیکل سائنسز کے بارے میں ملے گا، ٹیکنالوجی کے بارے میں ملے گا، مستقبل کے بارے میں ملے گا، پولیٹکس کے بارے میں ملے گا۔ مولا علی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جس کو علم کے شہر میں آنا ہے علی سے ہوتے ہوئے آئے۔ لوگوں، علی کا دامن چھوڑ کر کون سے اسلام کو تلاش کر رہے ہو؟ روایتیں ملیں گے، سندیں ملیں گے، حقیقی اسلام نہیں ملے گا۔ حقیقی اسلام کے لیے پھر علی مرتضیٰ کے قدموں میں آنا پڑے گا، حسن و حسین کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ لوگوں، قدموں میں آنا پڑے گا، پلٹ کر آؤ، اور یہ وہ اسلام ملے گا مولا علی کے دروازے سے کہ جس میں کوئی غلطی اور خامی نہیں ہے۔ حق بات یہ ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک ہے پیغام حسین اور ایک ہے غم حسین، دو چیزیں، ایک ہے پیغام حسین اور ایک ہے غم حسین۔ پیغام حسین کیا ہے؟ پیغام حسین یہ ہے کہ جو بات سچ معلوم ہو، سامنے والے مخالف ایک ہو یا 1,00,000 ہو، سب سے ٹکرا جاؤ لیکن حق کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ پیغام حسین ہے۔ اور کم سے کم درجہ، ادنا درجہ غم حسین دل میں پالو، سب سے کم بتا رہا ہوں میں۔ اگر غم حسین بھی دل میں نہیں رہا، اگر امام حسین کی شہادت کا دن آئے اور زبان سے آہ بھی نہ نکلے، اور 10 محرم چلے جائے اور حسین کے نام کا نہ کوئی ذکر ہو نہ ورد ہو، کچھ نہ ہو، صرف چنگوں میں اور قبولی میں اگر گزر جاتا ہے آپ کا محرم، تو پھر سمجھو کہ اسلام سینے سے نکل گیا۔ پیغام حسین یہ ہے کہ حق کے لیے باطل سے ٹکرا جاؤ، اور غم حسین یہ ہے کہ دل میں غم ہو اور وہی غم کی وجہ سے ایمان کی سلامتی ہے، ایمان کی سلامتی ہے۔ ایمان کا بقا غم حسین سے ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں جیسا کہ بتایا کہ میں کوئی اور خطاب آج کرنا نہیں چاہتا، صرف اتنا کچھ معلومات آپ کو دینا چاہتا تھا۔ کل 10 محرم ہے، سوچ لو کہ اپنے بچوں کو خوش کرنا ہے یا سب کے ساتھ بیٹھ کر رونا ہے؟ رونا ہے، کیا کرنا ہے آپ طے کر لو۔ جی، خالی کھانا کھانا ہے، کھلانا ہے؟ جی، اگر ہم سبیل لگائیں، سبیل پانی پلانے کا، سنی لوگ لگاتے سبیل پانی پلانے کا، اللہ ماشاءاللہ کون لگاتا کہ امام حسین کے نام پہ سنی پانی بھی نہیں پلاتے ہیں، غوث پاک کے نام پر کھانا کھلاتے ہیں، کھلانا چاہیے۔ غریب نواز کے نام پہ کھانا کھلاتے ہیں، بریانی کھلاتے ہیں، بڑے بڑے دھوم دھڑاکے کرتے ہیں۔ ارے انہوں پورے مل کے جا کے ان کے قدموں میں بیٹھتے نا، یہ بے غوث العظم ہو، داتا گنج بخش ہو، غریب نواز ہو، بندہ نواز ہو، سید احمد کبیر رفاعی ہو، یہ انہی کے جگر کے پارے، انہی کے پوترے اور اولاد ہے نا۔ وہ کون ہے؟ وہ اصل ہے۔ ان کے نام پہ بتاؤ آپ کس کس کو پانی پلاتے ہیں؟ بتاؤ سنیوں کتنا بڑا لنگر کرتے ہو حسین کے نام پر؟ نہیں کرتے، نہیں وہ شیعہ کرتے، وہ شیعہ کرتے۔ اچھا ہم کیا کرتے؟ بچوں کو خوش کرتے؟ نہیں، عقل کی بتی جلاؤ، عقل کی بتی جلاؤ۔ جب عاشوراء آئے تو غم ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے۔ اور ہمارے دکن کے جو بزرگان دین کرتے تھے وہ عمل کرنا چاہیے۔ کیا کرتے؟ دکن کے بزرگان دین خانقاہوں میں جا کر دیکھو، 10 محرم آتا تو باضابطہ مریدین، معتقدین، مردانہ زنانہ سب جمع ہوتے ہیں اور سب جمع ہو کر ذکر کرتے ہیں، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی، یا حسین ابن علی۔ ہوتا ہے یہ ذکر، بس وہ چند خانقاہوں کے اندر رہ گیا۔ جی، اس کے بعد آخر میں ذکر ہوتا ہے یا شہید ابن علی، یا شہید ابن علی۔ ہوتا ہے یہ ذکر ہمارے پاس، خانقاہوں کے اندر رہ گیا۔ سنیوں جاگو، اٹھو، 10 محرم کا دن ہے، یہ کوئی خوشی کا دن نہیں ہے، یہ کوئی خوش کرنے کا دن نہیں ہے، یہ آلام اہل بیت، مصائب اہل بیت یاد کرنے کا دن ہے، امام حسین کو یاد کرنے کا دن ہے، امام حسین کی غم کو یاد کرنے کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی محفل کا اختتام اس ذکر پر ہو، اس ذکر پر ہو۔ اور یاد رکھو، میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، کل کا دن ہے، یہ میری نصیحت ہے، اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں، میری نصیحت ہے
کل کا دن بھر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور کوئی خاص وقت بنا کر اپنی فیملی کو ساتھ میں لے کر بٹھا کر اپنے بچے کو ایک ساتھ پڑھنا یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی پڑھتے بیٹھنا، کم سے کم 300 مرتبہ پڑھنا، اور جب عصر کا وقت آ جائے اور مغرب کا وقت قریب ہو، عصر کراس ہو جائے اور مغرب کا وقت ہو تو وہ وقت شہادت امام حسین کا ہے، پھر وہ وقت آ جائے تو اس وقت سے یا شہید ابن علی یا شہید ابن علی اس کا ورد شروع کر دینا۔ کریں گے یہ ورد؟ یہ ہمارے بزرگوں، یہ کوئی حبیب احمد کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا دکن کے اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ روحانیت اور ایمان انہی کے دروازے سے ملنا ہے۔ پکارو یا حسین، پکارو یا شہید پکارو، اور اس محفل کا اختتام اسی نام پر کرو۔ پڑھو میرے ساتھ، آواز سے پڑھو، بغیر جھجک کے پڑھو، یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین ابن علی یا حسین یا حسین ابن علی 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 یا شہید ابن علی یا شہید ابن علی یا شہید ابن علی تمام اہل بیت مصطفیٰ اور شہدائے کربلا کے نام سے الفاتحہ۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.